الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہر چیز عطا کرے تو میرے بھائی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اگر وہ آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ عمل یہ ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اور یہ بھی کہتا ہے تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں منوانے کا یہ ایک بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمیں جو بھی حاجت اور ضرورت درپیش ہو، ہم پورے اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ وہ حاجت اور ضرورت کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگے۔ اس کے نتیجے میں وہ حاجت اور ضرورت ہمارے حق میں بھی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس کی اچھی نوکری لگوا دے، جو بھی وہ دعا مانگتا ہو، تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، یہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ۔ تو میرے بھائی آج مسلمانوں نے وہ دستور، وہ دعا اپنے دلوں سے نکال دی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی بھی چیز ہو۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک ایسا طریقہ ہے، دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی ہم کسی سے باتیں کریں تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کسی کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10-5 منٹ کے ٹائم دینے کے لیے اس کو موت آتی ہے۔ جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں شرم آتی ہے۔ اور ہوتا کہ اگر کوئی انسان دعا مانگے تو وہ الٹا سیدھا منہ نہیں بناتا ہے، مطلب رونے والی کیفیت کیوں؟ اس کو شرم آ رہی ہے، کوئی ہم کو دیکھ لے گا، یہ دیکھو رو رہا ہے۔ اگر منہ چلو رونا نہیں آ رہا ہے، رونے جیسی اپنی شکل بنا لی تو کوئی دیکھے گا، ہنسے گا۔ تو میرے بھائی اس کے ہنسنے اور نہ ہنسنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، کسی مجال پہ آنسو نہیں بہا رہے ہیں، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں رو رہے ہیں، اس اللہ کے سامنے رو رہے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو کھلایا، اور مرنے کے بعد وہ میرا حساب کتاب لے گا۔ اس نے ہمیں ماں باپ دیے، اس نے ہمیں بھائی بہن دیے، اس اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں، کسی پیر بابا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے آنسو بہائیں۔ اس بادشاہ کے سامنے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے سامنے ہم رو رہے ہیں۔ کسی چودھری کے سامنے نہیں رو رہے جو ہمیں شرم محسوس ہوگی،
وہ ذات پاک ہے، اس کے سامنے ہم آنسو بہا رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہی میرے کام آنے والا ہے۔ تو میرے بھائی شرمایا مت کرو کہ ہم اگر روئیں گے تو لوگ ہم کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یہ خیال مت رکھا کرو، خوب رو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جتنا رو گے اتنے ہی خوشحال ہوگی زندگی، جتنا اس سے دعا مانگو گے، جتنی اپنی پریشانی اس کو سناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے نکالتا رہے گا۔ کیوں؟ تم اللہ کو سنا رہے ہو، اس اللہ کو جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس اللہ کو اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ بہت غیرت مند والا ہے، وہ خود کہتا ہے یہ بات کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹال دیں، شرم محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ خود حدیث یہ موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ کوئی آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور رو رو کے ہم سے دعا مانگے اور ہم وہ چیز اس کو عطا نہ کرے۔ لیکن اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے خراب ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے غلط چیز ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیتا ہے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اس کے متعلق ہم نے بہت سی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ میرے بھائی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے، لیکن جو تم چاہتے تھے اللہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تم کو نہیں دی اور دوسری چیز تمہیں دے دی جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ لیکن ہمارے سوچ میں فطور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہمارے بارے میں سوچے گا وہ 100% اچھا ہی سوچے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے کسی کو پریشان کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں اچھی باتیں سوچے گا، اچھی چیز ہمیں دے گا جس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اب کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو یہ مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ ہاں، نکاح کرنا اچھی بات ہے، نبی کی سنت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اب ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، اب وہ اس کو دعاؤں میں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے، رو رو کے اللہ میری شادی کروا دے، اللہ میرا نکاح کروا دے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے، یہ جو لڑکی ہے یہ تیرے لیے خیر نہیں ہے، یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور پھر اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو مرد کیا کرتے ہیں، نوجوان نسل کیا کرتی ہے، گناہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو بھلانے کے لیے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور گانے سننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نشے والی چیزیں، ڈرگس اور جو کیا کیا چیزیں آئی ہیں مارکیٹ میں ان کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خودکشی کر کے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا وہ بالکل صحیح کیا، لیکن جو ہم نے اپنے لیے کیا وہ غلط کیا۔ جب وہ چیز نہیں ملی تو تم اپنے دل میں یہ بات سوچو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ چیز ہم کو بھی پسند نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے اپنا کام چھوڑ دو، بالکل سب کچھ چھوڑ دو اور صرف دعا میں لگ جاؤ۔ ہم یہ بات نہیں کہتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دن کمانے کے لیے بنایا ہے کہ انسان صبح نکل جائے کمانے کے لیے۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ تم پورا ٹائم ہم کو دیتے رہو، بس میرا ذکر کرتے رہو، یہ نہیں کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دن میں 5 بار میرے سامنے اپنا سر جھکاؤ آ کے، یہ کہتا ہے۔ فجر کی نماز میں 10-5 منٹ،
ظہر کی نماز میں 10-15 منٹ، عصر کی نماز میں 5-6 منٹ، مغرب کی نماز میں 10 منٹ، عشاء کی نماز میں 20-25 منٹ، بس 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ لیکن مسلمان یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہیں کہ بس کھاؤ پیو شراب پیو مر کے ختم ہو جاؤ۔ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، کیوں ہم جو کچھ کریں گے ہمیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور کیا اعمال کر کے ہم آئے ہیں۔ تو میرے بھائی، دن بھر میں کچھ نہ کچھ ٹائم نکالو، کچھ وقت نکالو اللہ کے لیے، کہ اس کے اتنے احسان ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارا جسم اچھا رکھتا ہے، میری صحت اچھی رکھتا ہے اور اتنا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی بندگی کا حق ادا نہ کر پائے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی، دعا مانگنے کی، نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔